یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی بیوہ بغیر کسی شرعی عذر کے عدت نہ گزارے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا اس سے مردے کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ عورت کی عدت قرآن پاک سے ثابت ہے اور بالکل واضح طور پہ ثابت ہے، لہٰذا اس کو عدت گزارنا واجب ہے، نہیں گزارے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اور اتنی دلیری کے ساتھ کہ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ حلال سمجھے کہ میرے لیے بالکل حلال ہے تو کفر کا خوف بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ہماری بہنیں یہ عدت گزاریں۔ اچھا، بعض کہتے ہیں ہماری والدہ 80 سال کی ہیں تو کیا اب بھی عدت گزاریں گی؟ جی بالکل، قرآن پاک نے بیوہ کے لیے یا مطلقہ کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی، چاہے وہ کسی بھی ایج کی ہوں گی، انہیں بہرحال عدت گزارنی ہی ہوگی۔ اب اگر بغیر شرعی عذر کے نہیں گزاریں گی تو وہی میں نے بتایا، یا تو گناہ گار ہوں گی، اور اگر دلیری کے ساتھ شریعت کا مذاق اڑاتی نظر آئیں تو اسلام سے خارج بھی ہو سکتی ہیں۔ اب میت کو اس کی وجہ سے اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر تو شخص نے خود یہ کہہ کر گیا تھا تو میری عدت مت کرنا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کس نے کہا تھا، یہ کس نے آپ کو اتھارٹی دے دی کہ آپ اجازت دیں گے نہیں دیں گے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جب اس طرح کی کوئی وصیت کر کے گیا، بالکل اس کو عذاب ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے گھر والوں کو ایک گناہ کی اجازت دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے مقابل اپنے آپ کو گویا کہ کھڑا کر لیا کہ اللہ فرمائے، رسول فرمائے عدت کرو، اور یہ پپو صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدت نہ کرو، تو اس شخص کے لیے پھر آخرت میں رسوائی ہے بہت زیادہ۔ لیکن اگر گھر والے، اس نے مرد نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی، عورت اپنے طور پہ کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی جان کو کسی اور جان کا مکلف نہیں بناتا، نہ وہ کوئی جان کسی اور جان کا بوجھ اٹھائے گی، لہٰذا بیوی پہ وبال ہوگا، شوہر پر نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے، میں ہمیشہ یہ نشاندہی کرتا ہوں اور خوف ہے کہ اگر گھر کا سرپرست ایک گھر کے اندر مذہبی ماحول نہیں بناتا، اگر مذہب کو آنے داخل نہیں ہونے دیتا، اگر شریعت نہیں سکھاتا، اور اس عدم تربیت اور جہالت کی بنا پر گھر والے گناہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں اس شخص کو اس بات کا مکلف بنایا گیا تھا، جب یہ اپنی آزمائش پر نہیں اترا، اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو ان کے گناہوں کا وبال اس کے اوپر بھی ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے گھر والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو علماء نے واضح طور پہ لکھا، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علم دین سکھائیں، نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، فضولیات سے بچائیں، حرام کاموں سے بچائیں، اپنے آپ کو اچھا رول ماڈل بنا کر دکھائیں تاکہ بیوی بچے آپ سے سیکھ کر دین پر اور شریعت پر استقامت حاصل کریں۔ جو اس بات کو نہیں مانے گا، جو قرآن پاک کی تعلیمات کو معمولی سمجھے گا، تو پھر یہ حدیث میں بار بار ذکر کرتا ہوں، ذہن میں رکھیں، سرکار نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر سرکار نے فرمایا مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا، عورت سے شوہر کے گھر اور بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا، کھڑا کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ گھر والوں کو علم سکھایا تھا، گناہ سے روکا تھا، نیکی کا حکم کیا تھا، نہیں کیا تھا؟ اگر شوہر کے اگر نہیں، تو پھر یہ جتنے مزے ہم نے دنیا میں کیے نا، شادی کے بعد بیوی کھانا بنا رہی ہے، چائے بن کر آ رہی ہے، صاحب کپڑے استری والے مل رہے ہیں، بچے ہیں، بیٹا یہ لاؤ، یہ کرو اور وہ کرو، ایک حکومت مل جاتی ہے سرپرست کو، تو یہ جو حکومت ہے، کل اس کا وبال بہت مشکل ہے کہ اس کا آدمی حساب کتاب دے سکے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میری والدہ نے کہا، جس نے کسی لڑکی سے شادی کر لی ہوگی، اگلا یہ بتاتا ہے کہ میری ماں نے کہا میں مر جاؤں گی تو اس لڑکی کو طلاق دے دے، تو میں نے اس کو 3 طلاقیں دے دیں۔ کہتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ کیا حلالہ کے علاوہ کوئی ملنے کا طریقہ ہے؟ تو ایسے تمام کمزور عشاقان سے میری گزارش ہے کہ جب آپ میں ہمت ہی نہیں ہے تو خدارہ ایسے قدم نہ اٹھائیں۔ آپ نے پہلے کسی کی بچی کی زندگی خراب کر دی، وہ وعدے کیے ہوں گے میں تمہارا ساتھ دوں گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور 2 منٹ میں آپ والدہ کے سامنے آپ ڈھیر ہو گئے اور کسی کی زندگی کو آپ نے خراب کر دیا۔ اب میں آپ سے یہ کویسچن کرتا ہوں کہ جو کم ہمتی ابھی پیدا ہوئی، یا جو والدہ کے مر جانے کا خوف آپ کے قلب میں پیدا ہوا جس کی وجہ سے آپ نے طلاق کا اقدام کر لیا، اگر حلالہ کر کے یا بغیر حلالہ کے فرض کر لے کوئی ایسا راستہ ہو تو آپ دوبارہ شادی کر لیں گے، تو پھر آپ کے اندر وہ ہمت کہاں سے آ جائے گی کہ آپ والدہ سے ٹکرا جائیں اور پھر آپ یہ کہہ دیں گے کہ اب مرنا چاہو مر جاؤ، پہلے تو میں نے خیال کر لیا اب نہیں؟ کیا والدہ کا سارا ادب دل سے نکل جائے گا؟ کیا کہیں گے آپ؟ اور آپ جیسے کمزور اور بزدل انسان کو کیوں ہم ایسا طریقہ بتائیں کہ آپ وہ کرنے کے بعد پھر کسی کے بچے کو آزمائش میں ڈالیں اور پھر والدہ بلا کر آپ کو ڈانٹے ڈپٹے تو آپ نے چاہے دوبارہ طلاق دے دیتا ہوں۔ یہ کھیل کود کرنا بالکل غلط ہوتا ہے۔
اگر آپ نے آپ بیٹے نے شادی کی تھی، والدہ کو چاہیے تھا کہ وہ طلاق نہ کرواتی، والدہ بھی گناہگار ہوئی ہیں، یاد رکھیں۔ پہلی بیٹے کو روکتی ہیں، اگر نہیں رکا اس نے کر لی شادی، تو پھر اس میں تو کفو بھی نہیں دیکھا جاتا کہ لڑکے کے معاملے میں کہ اس نے کس لڑکی سے شادی کی ہے، وہ شادی کرنے دیتے، ہونے دیتے۔ اب اس کی کسی کے بچی کو طلاق دلوائی، قصور تو آپ کے بیٹے کا بھی تھا، اس نے اس کے وعدے وغیرہ کر کے تو آپ نے اس کی زندگی بھی خراب کر دی، اور 3 طلاقیں دلوائیں اگر آپ نے، اور آپ کی مرضی یہ تھی کہ 3 طلاقیں دو، یہ طلاق بدعت کہلاتی ہے، بیٹا بھی گناہگار، آپ بھی گناہگار۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال اگر 3 طلاقیں دی ہیں، حلالہ کے بغیر بیٹا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حلالہ کے بعد ہی۔ لیکن ہمارے مشورہ یہ ہے کہ یہ قدم اٹھانے سے پہلے 50 بار آپ سوچیں، اپنے اندر کوئی طاقت اور ہمت پیدا کریں، ورنہ آپ دنیا بھی اپنی خراب کریں گے، اور ہو ہی رہی ہے، بچی بھی اذیت میں، آپ بھی، والدہ بھی اذیت میں، اور آخرت تو ابھی اب موجود ہے، ڈے آف ججمنٹ میں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ بھائی نے ایک کویسچن کیا تھا کہ ہم بعض اوقات کوئی دکان پہ جاتے ہیں، سیلون وغیرہ میں، وہاں لڑکیوں کی پکچرز یا لڑکوں کی لگی ہوتی ہیں، اسی طرح کپڑوں کی دکان میں، تو کیا ایسی تصاویر کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ دیکھیں، حکم تو مطلقاً ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو گھر کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اس زمانے میں اس طرح کی شاپس تو تھی نہیں، تو حکم عام ہونا چاہیے کہ اصل گھر نہیں ہے، اصل چیز تعظیم کے ساتھ تصویر ہے، کہ نبی کریم نے فرمایا جس گھر میں کتا حالت جنابت میں کوئی شخص اور تصویر ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو اس حدیث کے عموم کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر دکان میں بھی ایسا ہے تو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اب اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں ویرانی چھا جائے گی، ایک بھی گاہک نہیں آئے گا، گلہ خالی رہے گا۔ کہ یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا اگر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ہماری تو اتنی دکان چلتی ہے، کچھ انتہا نہیں۔ یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے، بعض اوقات انسان ایک غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے باوجود اس کو دنیا کے اندر نعمتیں ملتی رہتی ہیں، لیکن آخرت میں احتساب سخت ہوتا ہے۔ اس لیے جو شرعی تعلیمات ہیں ان کو اس طرح کی فزیکلی ریزلٹس کے اوپر، فزیکلی چیزوں کے اوپر، صورتوں پر پرکھ کر جائز یا ناجائز یا صحیح غلط کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے، اور میرے خیال میں بظاہر اگر دیکھا جائے تو مسلمان سے زیادہ دنیاوی ظاہری نعمتیں ان کے پاس ہیں۔ حسن و جمال دیکھیں، قد کاٹ دیکھیں، طاقت دیکھیں، دنیاوی ترقیاں دیکھیں، ان کے پاس زیادہ نظر آئیں گے، تو کیا مطلب وہ جائز اور حق پر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اجتناب ہی کرنا چاہیے، سب سے بیسٹ ہے۔ اور صرف بالوں کی پکچر لگا لیں، منہ کی لگانا کوئی ضروری کوئی ہوتا ہے؟ تو اس لیے اسی طریقے سے یہ جو بعض دیکھیں ڈیمیز ہوتی ہیں، ان کے چہرے بالکل نہیں ہوتے، اور اس میں عورتوں کے سوٹ وغیرہ پہنا کے، ساڑی وغیرہ اور برائڈل کے سوٹس لگے ہوتے ہیں، اس میں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کوئی شکل سے ہی کوئی بکتی ہے چیز۔ لیکن بہرحال اگر کوئی اس طرح اپنی دکان میں کرتا ہے تو حکم تو یہ ہوگا، لیکن آپ اس میں خریداری کر سکتے ہیں، منع نہیں ہوتا ہے۔ ایک بہن نے یہ فرمایا، انڈیا سے کال تھی کہ کیا کوئی عورت اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے بریسٹ سرجری کروا سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر تو اس میں کوئی جان جانے کا اندیشہ نہ ہو، کوئی شدید قسم کا ضرر کا اندیشہ نہ ہو، کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ نہ ہوں، تو بالکل کر سکتی ہیں، کیونکہ شوہر کی خوشنودی حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، اور اس کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہوتی ہے جس میں نامحرم کے سامنے ستر وغیرہ کھولنا لازم نہ آئے، اسی طریقے سے جان کا ضرر نہ ہو، صحت کا ضرر نہ ہو۔ تو اگر یہ کوئی ایسے محفوظ طریقے ہیں تو پھر بالکل شوہر کی خوشنودی کے لیے کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب دور ایسا چل رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی میری رائے سے اختلاف کرے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، فقہی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن میرے پاس چونکہ بہت سارے کویسچنز آتے ہیں، مسائل آتے ہیں لوگوں کے، اب جو یہ شادی بیاہ کا رشتہ ہے یہ بھی نفسانی خواہشات کے تابع ہو گیا ہے۔ مرد اپنی زوجہ میں اٹریکشن چاہتا ہے، وہ اگر اس کو نظر نہیں آتی تو پھر فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، باہر بد نگاہی انتہائی عام ہے، بے پردگی عام ہے، تو اس کا دل دوسری عورتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر بعض اوقات بدنامی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس ایسی صورتحال میں ہمیں اجازت دینی پڑتی ہے کہ بہت سے امور کے جن میں اگر زیادہ ڈیپلی آپ غور و تفکر کریں تو شاید حکم ممانعت آ جائے، لیکن ماحول کو دیکھ کر، عرف کو دیکھ کر، یہ ہر مفتی کا یہ کام ہوتا ہے جو اگر مجتہدانہ صلاحیتیں بھی رکھتا ہو کہ وہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے بدلتے ہوئے حالات، لوگوں کی کیفیات، ان کی طبیعتوں کو ملحوظ رکھ کر فتویٰ دے گا۔ تو یہ مطلب یہ کہ ہر ایک سمجھ نہیں پاتا ہے۔ بعض ہمارے ایسے حضرات کے جو صرف عالم ہیں، مفتی نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو بولنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے،
کہ جب آپ فتوے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو بول کیسے سکتے ہیں؟ اور جو فتوے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے بہرحال ہمارے نزدیک یہ ہے کوئی اس میں اختلاف کر سکتا ہے۔ کسی نے یوں کہا کہ زنا ایک قرض ہے، اگر کسی نے زنا کیا تو گھر سے کوئی عورت، بہن یا بیٹی وغیرہ اسے چکائے گی، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ اگر ہماری بیٹی نے، بہن نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، کیا کسی اور نے، اور اللہ تعالیٰ ان کو زنا کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے لیے زنا کے معاملات آسان کر دے، یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کسی کی سزا کسی کو نہیں دیتا، یاد رکھیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے، بالکل غلط۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا باپ شرابی ہے، بیٹا بھی دیکھ کے شرابی بن گیا، اس پر اگر آپ نے کہا کہ باپ کے اعمال کی سزا ہے یہ کہ دیکھو باپ کو دیکھ کر اس نے ایسا کیا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر بچے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، باپ شرابی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ میدان محشر کے اندر بچوں کی گرفت ہوگی یا بچہ ضرور شرابی بنے گا ایک دن کیونکہ باپ شرابی تھا، یا باپ اگر رشوت خور ہے اور وہ جیل میں بند ہو گیا تو بچہ بھی ضرور ایک دن جیل میں بند ہوگا کیونکہ باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ زنا والی بات بالکل جس نے بھی کہی بالکل غلط کہی ہے، اور یہ شریعت پر افتراء ہے، جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ یہ امور ایسے ہیں کہ جن کی خبر یا تو اللہ دے گا قرآن عظیم میں جیسے ہوتی، یا اللہ تعالیٰ کے بتائے سے اس کے رسول، یا رسول کے بتائے ہوئے پر قیاس یا اجتہاد وغیرہ کر کے علماء اسلام بیان کرتے، اور ہمارا اسلام مکمل طور پہ ان چیزوں کے بارے میں خاموش بلکہ ان کا رد کرتا نظر آتا ہے۔ لہٰذا ایسے جس بھی بھائی نے یہ بات کہی اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آئندہ شریعت پر اس طرح افتراء نہ کرے۔ ایک یہ بھائی نے کہا کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو یعنی وہ حاملہ ہوں تو کیا وہ قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں؟ تو یہ آپ نے بڑا عجیب کویسچن کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے کہ نہیں، تو یاد رکھیں کہ قبروں کی زیارت زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ جا کر وہاں عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، صرف ایصال ثواب ہی مقصود ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر اس کے استحباب کا حکم ہوتا ہے، اور مستحب کام کے لیے عورت کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ اب گھر سے ہی فاتحہ وغیرہ پڑھ دیں بس ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ پھر بھی اگر کوئی عورت جیسے قبرستان کے پاس سے گزر رہی ہیں، وہ چلی گئی ہیں قبروں پر، تو اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ جس عورت کے اوپر جس کو منع کیا گیا ہے کہ قبرستان میں نہ آئیں، وہ اس صورت میں ہے کہ عورتیں بے پردہ گھر سے باہر نکلیں، راستہ پر امن نہ ہو، یا قبرستان میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو، یا پھر قبور پہ جا کے عورتیں جزع اور فضع کریں گی، روئیں گی، پیٹیں گی، بے ادبی کریں گی، یا وہاں پر ان کی عزت وغیرہ کے معاملات جیسے بہت بڑے بڑے قبرستان ہوتے ہیں سنسان ہوتے ہیں، اس صورت میں تو اجتناب کا وجوبی حکم دیا جائے گا کہ بالکل نہ جائیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تھوڑی بہت گنجائش نکل سکتی ہے۔ اور یہ جو اب آپ نے پوچھا کہ حاملہ عورت جا سکتی ہے کہ نہیں، تو آپ نے شاید یہ اس وجہ سے پوچھا ہے کہ اس کے حمل پہ کوئی منفی اثر تو مرتب نہیں ہوگا، تو اس طرح کی کوئی باتیں کچھ بھی شریعت میں نہیں ہیں، یہ ہماری اپنی بنائے ہوئے خوف اور باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے حاملہ بچی کو کسی بیوہ کے پاس نہیں جانے دیتے، یا کسی عورت کے بچے نہیں ہو رہے تو اس کے پاس نہیں جانے دیتے کہ وہاں نہ جانا اس کے بچے نہیں ہوتے۔ اتنی احمقانہ اور مطلب غیر شرعی یہ بات ہے، کچھ انتہا نہیں۔ یعنی کہ اس عورت کو پتہ چل جائے کہ چونکہ آپ کے بچے نہیں ہیں اس لیے ایک حاملہ بچی کو آپ کے پاس آنے سے روک دیا، گویا کہ یہ تصور ہے کہ یہ اس عورت ایک نحوست ہے جس کا اثر اس حاملہ بچی تک پہنچ سکتا ہے، جو انتہائی خلاف شرع چیز ہے، اور اس صورت میں اس کی کتنی دل آزاری ہوگی۔ اور اس طرح جو ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں ہیں جو بہت مطلب یہ کہ جیسے پتہ نہیں کیا ان کو غیوبات پتہ چل گئے ہیں، یا بہت بڑی یہ مطلب یہ کہ کانٹیکٹ ملانے والی ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ ان کو حکمتیں پتہ ہیں، وہ اس گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہوتی ہیں۔ اس طرح کی دقیانوسی باتوں کا بالکل خیال نہ کیا جائے، بلکہ ان پہ عمل کریں گے تو نقصان ہوگا۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ کسی جائز کام کا فیصلہ لینا ہو تو باپ کس کی مانے، بیٹی کی مانے یا بھائی بہن کی؟ دیکھیں نہ بیٹی کی مانے نہ بھائی بہن کی، اصلاً تو اللہ اس کے رسول کی مانے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، پہلی بات یہ کہ آپ جس کام کو جائز کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو کنفرم پتہ ہو، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہو کہ جس میں اس طرح رائے لینی پڑ جائے تو کسی اچھے مستند صاحب علم سے بھی مشورہ کر لیں کہ فی نفسی یہ کام جائز ہے کہ نہیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ پھر شریعت کو ہی بنیاد بنائیں،
کیونکہ لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے، ہر شخص اپنے تجربے اور اپنے ذہن اور اپنے ماحول اور عرف کے مطابق جتنی تعلیمات، جتنی باتیں اس نے سیکھی ہوتی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور اس طرح عام لوگوں کے فیصلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن و حدیث کے فیصلوں کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ اور ایسی صورت میں آپ فرض کر لیں بیٹی کی مانیں چاہے بھائی بہنوں کی مانیں، اگر وہ فیصلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو آپ بھی سخت گناہ گار ہوں گے اور وہ بھی، کیونکہ آپ نے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا اور انسان کے مشورے اور باتیں آپ پر غالب آ گئیں۔ اچھا، ایک فرض کر لیں کہ کوئی شادی کرنی ہے کسی کی، اپنی ایک بیٹی کی، بیٹی کہہ رہی ہے یہاں کر دیں اور بھائی بہن کہہ رہے ہیں یہاں کر دیں۔ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں شرعی تعلیم ضروری نہیں ہوتی ہے، بلکہ یعنی شرعی تعلیم اس لحاظ سے تو ضروری ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اعلانیہ طور پہ کوئی ایسے خطرناک قسم کے گناہوں میں ملوث نہ ہو جو شریعت کے تھوڑے بہت مطالبے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ جی یہ خاندان یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے، کس کی طرف جانا چاہیے۔ اس طرح کے اگر کوئی معاملات ہوں تو پھر یاد رکھیں نہ بیٹی کا حق زیادہ ہے نہ بھائی بہنوں کا، بلکہ باپ مطلب جیسے بچی کے لیے فیصلہ کرنا چاہے اور بچی کی رضا بھی اس میں شامل ہو، تو شریعت نے آپ کو یہ لازم نہیں کیا ہے کہ ان کو مد مقابل نہیں رکھا ہے کہ اگر بھائی بہن ایک طرف ہو بیٹی ایک طرف ہو تو ان کا حق زیادہ ہے یا بات ماننے کے سلسلے میں اس کا حق زیادہ ہے، بلکہ آپ کو پھر کل اختیار ہے، مشاورت آپ سب سے کریں اور اچھے صاحب علم سے بھی کر لیں، تجربہ کار لوگوں سے کر لیں، پھر فیصلہ آپ خود کریں۔ اگر فرض کر لیں آپ دونوں کی بات کو رد کر دیتے ہیں تو شرعی لحاظ سے آخرت میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ میرا امتحان ہے اور میرے شوہر باہر ہوتے ہیں، میرے شوہر بھی اگر مطلب امتحان ہے شہر کے باہر اور میرے شوہر جو ہے میرے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا بھی امتحان ہے کوئی ایک جگہ پر، اور میرے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، تو کیا میں والدہ یا بہن کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ دیکھیں اگر صرف شہر سے باہر ہے اور 92 کلومیٹرز کی مسافت پر نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بہن کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ اگر راستہ پرامن ہے تو بالکل جا سکتی ہیں۔ شرعی مسافت حقیقتاً منع ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان عالی شان کے مطابق کوئی عورت ایک دن کی مسافت پر بھی اپنے محرم کے بغیر نہیں جا سکتی۔ اس اعتبار سے تو بعض علماء نے فرمایا کہ گھر سے بھی باہر اگر محرم کے بغیر نکلے گی تو گناہگار ہوگی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آج کل کے دور کے اعتبار سے ضروریات بدل گئی ہیں اور ڈیوٹیز ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں، باہر کے کاموں کی بھی بہنوں کو بھی باہر نکلنا پڑتا ہے بہت سارے معاملات میں۔ اگر شوہر ہر معاملہ اپنے ہاتھ میں لے تو وہ مطلب بیلنس نہیں کر سکتا اپنی لائف کو، اس لیے ہماری بہنیں باہر نکلتی ہیں۔ تو یہ تو خیر قول اس کو بزرگان دین نے یہی فرمایا کہ اگر امینہ عورتیں ہیں تو شہر میں آپ ان کے ساتھ باہر جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو آگے شرعی مسافت کا معاملہ ہے وہ 92 کلومیٹرز کا ہے، اگر اس سے پہلے جانا ہو تو حقیقتاً وہ شرعی مسافرہ آپ نہیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کرنے منع کیا اس حدیث کے تحت یہ چیز آتی ہی نہیں ہے، لہٰذا پھر آپ اپنے پرامن طریقے سے جا سکتی ہیں۔ ہاں اگر دوسرے شہر کے اندر ہو مثال کے طور پہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا، پھر اس امتحان کی امپورٹنس پر نگاہ رکھیں گے۔ اگر وہ آپ کی لائف کے لیے انتہائی ضروری ہے، اگر اس کی نہ دینے کی وجہ سے کوئی شدید نقصان کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، پھر آپ والدہ کے ساتھ بہن کے ساتھ تو نہ جائیں، والدہ کے ساتھ جائیں، بہن ویسی ینگ ہوں گی یا بڑی بہن ہیں اوور ایج ہیں تو چلو پھر چل جائے گا، لیکن والدہ کے ساتھ انسب ہے اور راستہ پرامن ہونا چاہیے تو پھر آپ جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر امتحان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ چلو ڈگری آ جائے گی، استعمال کرنی ہے نہیں، یا مستحب ہے کہ مطلب یہ کر لوں گے تو چلو کام مل جائے گا، اور کام کوئی آپ کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، شوہر کی سیلری وغیرہ اچھی ہے تو پھر اس سے روکا جائے گا، دوسرے شہر میں بغیر محرم کے آپ نہیں جائیں گی۔ میں نے فرمایا کہ اذان ہو رہی تھی، میں نے کسی کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، اور بعد میں کہا کہ جب اذان ہو رہی ہو تو سلام کا جواب نہیں دیا جاتا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اتنی اسٹرکٹلی کوئی اس میں منع نہیں ہوتا، بالکل آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ اب اگر اذان کا جواب دے رہے ہیں تو قولی جواب دینا مستحب ہوتا ہے اذان کا، اگر آپ نہیں بھی دیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، اور عملی یا فعلی جواب واجب ہوتا ہے مرد کے لیے کہ وہ مسجد میں جائے جماعت سے۔ اور اذان کے بیچ میں اگر کوئی ضروری گفتگو ہے بالکل آپ کر سکتے ہیں، یہ ضرور ہے اذان کے بیچ میں یعنی باتیں کرنا کوئی منع نہیں ہوتا، کوئی بات کرنا، اور ضروری بات تو بالکل ہی منع نہیں ہوتی، ہاں اس کو خاموشی سے سننا ایک ادب ضرور ہے، ٹھیک ہے، ادب سے سننا چاہیے، اور اس کے اندر وجوب نہیں ہوتا کہ بالکل واجب ہے کہ آپ سنیں، ادب اور احترام یہ ہے کہ بالکل آپ سنیں
اور خاص طور پہ اگر اذان ایسی ہے جو مطلب لحن کے ساتھ ہے، اس میں تجوید کے قواعد کا لحاظ ہی نہیں ہو رہا، ایسی اذان تو اذان ہی نہیں ہوتی، نہ اس کو سننا جائز اور نہ اس کا جواب وغیرہ کوئی دیا جائے، نہ اس کا ادب اور احترام کیا جائے۔ تو بہت ساری اس میں تفصیل ہوتی ہے، اب وہ کون سی اذان ہو رہی تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک وقت میں کئی اذانیں ہوتی ہیں، آپ نے ایک اذان کا جواب دے لیا، ایک اذان کو احترام سے سن لیا۔ اب میں بعض اوقات نوٹ کرتا ہوں 10-10 منٹ تک اذانیں چلتی رہتی ہیں، میں نے اپنے گھر پہ نوٹ کیا ہے۔ اطراف میں ماشاءاللہ کافی مساجد ہیں، ایک اذان دے گا، پھر 4 منٹ بعد دوسرا دے گا، پھر اس کو اتنا لمبا لے کے جاتا ہے کہ اتنے پھر اور ہو کر 10-10 12-12 منٹ اذان چلتی رہتی ہے۔ تو شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ آپ جب تک تمام اذانیں منقطع نہ ہو جائیں، جن کی آواز کان تک آ رہی ہے بالکل ساکت بیٹھے رہیں، کوئی بات نہ کریں۔ آپ نے ایک اذان کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس کا اتنا کچھ سختی کا حکم نہیں ہے، اگر آپ اذان کے دوران جواب دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اور خصوصاً اگر کسی کے ناراضگی کا اندیشہ ہو، خصوصاً اگر کوئی معظم دینی ہو، کوئی عالم ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی مجتہد ہیں، ہو سکتا ہے ان کے نزدیک وہ اذان ٹھیک نہ ہو، وہ آپ کو سلام کریں اور آپ ان کو اس لیے جواب نہ دیں جی اذان کے بیچ میں جواب نہیں دینا چاہیے، تو آپ نے تو ایک طریقے سے ان کے لیے تحقیری پہلو نکال دیا کہ آپ زیادہ صاحب تقوی ہیں، آپ زیادہ سمجھنے والے ہیں، یہ بے عمل ہے، سلام کر رہے ہیں، ہم جواب کیوں دیں۔ اس سے تو اور جو سننے والے ہوں گے وہ ان کے بارے میں منفی تصور رکھیں گے کہ یہ کتنا متقی ہے، دیکھو اذان کے بیچ میں جواب نہیں دے رہا اور یہ عالم ہونے کے باوجود سلام کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ باعمل ہے تو اس کو حسن ظن قائم رکھنا چاہیے تھا کہ ان کا اذان کے بیچ میں سلام کرنا یقیناً شرعی وجوہات کی بنا پر ہے، تو مجھے جواب دینا ہوگا۔ تو اس لیے اگر وہ جواب دے دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، شریعت نے منع نہیں کیا، اور اگر وہ ادب احترام سے سن رہے تھے تو بہت اچھی چیز ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے قسم کھائی کہ اگر میری فجر کی نماز قضا ہوئی تو اگلی فجر تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا، اور اگر یہ میں قسم توڑ دوں تو 1,00,000 قسموں کا کفارہ دوں گا، اور قسم توڑ دی۔ اب کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلے تو میں اسی کا خیر فوکس کر دیتا ہوں کہ جب انسان کوئی قسم کھا لیتا ہے، آپ نے قسم کھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا ایک دن تک، اور کھا لیا آپ نے، تو ایک قسم کا کفارہ آپ کو ضرور دینا ہی ہوگا۔ اور اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ قسم توڑ دی تو میں 1,00,000 قسموں کا کفارہ دوں گا، یہ آپ پہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ 1,00,000 قسموں کا کفارہ جو ہے وہ شریعت نے لازم نہیں کیا، آپ اپنے اوپر لازم نہیں کر سکتے۔ یہ ضرور ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ آپ ضرور دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اس طرح قسم کھا کر اپنے نفس کو وقتی طور پہ مغلوب ہوتا دیکھ کر ایک خوشی، توانائی، کامیابی اور فتح کا سا احساس حاصل کیا، لیکن دوسرے ہی دن آپ کو پٹخ دیا، یا کچھ دن بعد آپ کو نفس نے اور شیطان نے پٹخ دیا، اس سے ذرا اندازہ کریں جب انسان کے اندر ہمت نہ ہو نا تو اپنی ہمت سے آگے بڑھ کر کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ نہ آپ کو نہ شیطان کی ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے، نہ نفس کی صحیح طریقے سے معرفت، نہ ان کی چالاکیاں ہم نے سیکھی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی قسمیں کھا کر، یعنی ہمت بالکل نہیں ہے فجر میں اٹھنے کے لیے، قسمیں کھا کر اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقدس نام کو ذکر کر کے اس کی بے حرمتی کا بھی ارتکاب کیا۔ یہ نہیں سوچا کہ میرے اندر وہ ہمت ہی نہیں ہے، 50 پہلے میں نے اپنے نفس کی غلامی والے کام کیے ہیں اور غلط کام کرتا رہا ہوں، گناہ والے کام کرتا رہا ہوں، ناجائز کام کرتا رہا ہوں، تو یہ بھی میں دوبارہ کرنے لگوں گا، یہ نہیں سوچا۔ بس ایک قسم سے ایسی بند بن جائے گا کہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں قسم کھلوائی آپ سے شیطان اور نفس نے ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ بڑا کیا 30 مار خان ہے، قسم بھی کھلواؤ، زیادہ گلٹ فیل کرے گا، زیادہ ڈپریشن میں جائے گا، زیادہ احساس جرم ہوگا، جس سے اور اس کی یکسوئی اور توانائی ختم ہوگی، اور گناہ گار بھی ہوگا، اور پرانے کام تو ہم کرواتے رہیں گے، اور ویسا ہی ہوا۔ تو بہرحال آئندہ ایسا نہیں کیجیے گا، اور ہماری کتاب قرب الہی پڑھیں، بیسٹ بک ہے جو آپ کے اندر وہ طاقت اور توانائی پیدا کرے گی کہ انشاءاللہ پھر فجر کی نماز قضا کروانا نفس و شیطان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور آخری کویسچن یہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ان کا بچہ بڑا ہو گیا، انہوں نے حفظ کروایا تھا، اب وہ قرآن دہراتا نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اس پہ راضی نہیں تھا، آپ نے کروایا تھا، میں دہراؤں گا نہیں، تو کیا اس کا وبال والدین پر ہوگا؟ دیکھیں، میں نے بارہا اس کو کہا ہے کہ خاص طور پہ بچیوں کو تو قرآن اس وقت حفظ کروائیں جب آپ کا گھرانہ بھی مذہبی ہو اور بچی دوسرے گھر میں جائے وہ بھی مکمل مذہبی ذہن کے ہوں، ورنہ بچیاں تو اکثر بھولی جاتی ہیں۔ اسی طرح بچوں پر اپنی مرضی کو اور اپنی خواہش کو اور اپنے شوق کو مسلط نہ کریں۔ آپ نے خود کیوں نہیں حفظ کر لیا؟ ہمارا بچہ حافظ بننا چاہیے، پھر اس کو آگے سا ماحول گھر میں پرووائڈ نہیں کرتے ہیں کہ وہ حفظ کی حفاظت کر سکے۔ تو اگر ایسا ہے کہ والدین جانتے ہیں کہ حفظ کر کے آگے ماحول ایسا نہیں ہے، بھول جائے گا، تو وبال والدین پر بھی ہے، ان کو بس ماحول دینا لازم ہے۔ اور اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں ماحول اچھا ہے تو پھر حفظ کروانے میں حرج نہیں، تو بہرحال اس کی وجہ سے آپ وبال ہے یا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔